کہ کیسے نیا سال اور کرسمس ایک حقیقی عبادت کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں، کیونکہ کرسمس پر ہم نے بار بار خداوند کی عبادت، سجدہ، حمد، تعریف اور تعظیم ہی کی تو باتیں کی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس خوبصورت موقع پر بھی ہم اسی سلسلے کے ساتھ چلیں کہ نیا سال جو ہے وہ کچھ اور نہیں، وہ کرسمس پر کی گئی حقیقی عبادت ہی ہے۔ دوسرے معنوں میں آج کا مضمون ہے نئے سال پر کرسمس حقیقی عبادت ہے، اور اس کا متن لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی پہلی 14 آیات ہیں، تو میں آپ کے سامنے وہ پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ پہلی آیت یوں ہے، آپ کے سامنے کلام مقدس اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ کے پاس کاپی ہے تو لوکا کی انجیل ہے اور اس کا دوسرا باب پہلی 14 آیات۔ پہلی آیت یوں ہے، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورینیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی مگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پلوٹھا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ 8ویں آیت، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند ہے، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ یہ حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر ان سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ نئے سال پر کرسمس حقیقی عبادت، اس سے کیا مراد ہے؟ اکثر کرسمس کو ہم مختلف پروگرام اور سرگرمیوں اور رسومات اور جذبات تک محدود رکھتے ہیں، لیکن کلام مقدس ہمیں اس سے بڑھ کر اس کی گہرائی اور خوبصورتی اور حقیقت کو واضح طور پر بتاتا ہے۔ کرسمس کا آغاز دراصل چراغوں اور شاندار پروگرامات کے ساتھ نہیں ہوا تھا، بلکہ کرسمس دراصل
इबादत के साथ शुरू हुआ। इसलिए हम क्रिसमस कहते हैं। क्रिसमस दरअसल कंपाउंड वर्ड है। इसको अंग्रेजी का ये कंपाउंड वर्ड है क्राइस्ट मास, और उर्दू में हम इसकी तर्जमा करेंगे मसीह की इबादत, क्योंकि मास जो लफ्ज़ है वो लातीनी ज़ुबान से है जहाँ ये इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रिसमस दरअसल इबादत का नाम है और कुछ नहीं। और नया साल जब आता है तो हमें क्रिसमस को बतौर इबादत कैसे देखना है। ये बात अगर आप क्रिसमस की सच्ची और हकीकी कहानी से जानते हैं, उससे वाकिफ हैं, तो यकीनी तौर पर आपको पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक इबादत ही मिलेगी। दूसरे मायनों में ये वो रात है जब आसमान और ज़मीन एक दूसरे से हम कलाम हुए, जब खुदा ने खुद को इंसान पर जाहिर किया और इंसान का पहला रद्द अमल क्या हुआ? इबादत। दूसरे मायनों में क्रिसमस वाकई ही सिर्फ और सिर्फ इबादत पर मबनी है। कैसे? अगर आप फरिश्तों को देखें तो वो हम्द करते हुए नजर आते हैं। जैसे ही निजात दहिंदा की पैदाइश हुई, आसमान खुदा के जलाल से गूंज उठा और सदा और खूबसूरत गीत अभी हमने पढ़ा कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। चरवाहों ने जब मसीह को देखा, उसके नूर को देखा, उसकी तजल्ली को देखा, तो वो वापस खुदा की हम्द करते हुए लौट गए। यह शुक्रगुजारी की इबादत थी। मुकद्दसा मरियम जब रूह कुद्दस से बरती हैं तो वो खुदा की हम्द में इबादत गुजार बन जाती हैं। ये मुकम्मल खालस और फरोतन इबादत है। हज़रत ज़िक्रिया जब उनका मुंह खुलता है, क्योंकि उनको सज़ा मिली थी कि उसने जिब्राइल की बात ना मानी, तो फ़ौरन उसके मुंह से हम्द बारी ताला, उसके मुंह से ये हम्द की नबूवत इबादत के तौर पर निकली। अगर आप शमा उनको देखते हैं जो एक आम शख्स है और खुदावंद की नजात का मुंतज़र है, जब वो मसीह को देखता है तो वो भी शुक्रगुजारी की इबादत में मसरूफ़ हो जाता है। जब आप मजूसियों को देखते हैं तो वो बार बार इस बात का इजहार करते हैं कि वो कुछ और नहीं, मसीह को सजदा करने आए हैं। ये एक नहायत आजिज़ाना और हलीमी और अपने आप के इनकार की इबादत है। अगर आप बीबी हन्ना को देखें जो एक नबिया थी और हैकल में खुदावंद की नजात की मुंतज़र थी, वो रोज़ों और मुख्तलिफ मुनाजात के साथ खुदावंद के हजूर दुआ में ठहरी रही। और अगर मैं गलती पर नहीं तो तकरीबन 80 साल की ये बुढ़िया औरत जब मसीह को देखती है तो वो ना सिर्फ हम्द करती है बल्कि चरवाहों के साथ मिलकर खुशखबरी के लिए वो दूसरों को बुलाने चली जाती है कि आओ निजात दहिंदा आया, आओ क्रिसमस आया, आओ हकीकी इबादत में लग जाएं। लूका दूसरा बाब हमें कुछ और नहीं सिखाता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस पर हमें हकीकी इबादत का नमूना पेश करता है। नए साल का आगाज़ हमें ये याद दिलाता है कि हकीकी इबादत हालात पर नहीं बल्कि खुदा की ज़ात पर मरकज़ होनी चाहिए।
क्रिसमस का असल पैगाम यही है, जब खुदा खुद हमारे दरमियान आता है तो हमारा सबसे पहला और सबसे दुरुस्त रद्द अमल इबादत होनी चाहिए। जनाबे वाला, ये सारा तारुफ आपकी खिदमत में पेश करना इसलिए मकसूद था कि हम क्रिसमस के त्यौहार को जश्न, रंगों, चिरागों और तोहफ़ों और मुख्तलिफ़ किस्म की फहरिस्त जो हमारे जहनों में है, उसको हम हटाकर क्रिसमस को दरअसल हकीकी इबादत के तौर पर देखें। और ये हवाला जो हमने पढ़ा है कुछ और नहीं दिखाता, बल्कि ये दिखाता है कि क्रिसमस पर पैदा होने वाला बच्चा दरअसल खुदा हमारे साथ है। जब हैकल में खुदा इंसानों के साथ होता था तो क्या किया जाता था? इबादत। उसके हजूर वो झुक जाते थे। और यही तस्वीर हम पूरे क्रिसमस के वाक़या में देखते हैं। और ये 14 आयात जब हम इनका बगौर मुताला करते हैं तो यही हमें बताती हैं। अगर आप पहली 7 आयात को देखें तो उनको आप यूं उनकी समरी कर सकते हैं कि क्रिसमस हमें उस खुदा को दिखाता है जो इबादत के लायक है। ये 7 आयात अगर आप इनको 3 मुख्तलिफ हिस्सों में बांटें तो यूं हैं। यसु मसीह की पैदाइश कैसर अगुस्तस बादशाह के दौरे हुकूमत में हुई। आपकी पैदाइश बैतलहम में हुई। सराय में जगह ना होने की वजह से यसु चरनी में पैदा हुए। ये सब हमें क्या दिखाता है? एक गहरी हकीकत कि खुदा इंसानी तारीख में बड़ी हलीमी और फरोतनी के साथ दाखिल हुआ। खुदा तारीख का हाकम है क्योंकि वो कादिर मुतलक है। अंग्रेजी में उसको सॉवरन गॉड कहा जाता है। अगर आप कैसर अगस्तस के बारे में कुछ जानते हैं तो सबसे मशहूर दरअसल उसकी मर्दमशुमारी है। उसे मालूम नहीं था कि उसकी मर्दमशुमारी का जिक्र 2000 साल बाद भी किया जाएगा। लेकिन जब हम कैसर अगस्तस को जानते हैं कुछ और याद नहीं आता, लेकिन खुदा को कादिर मुतलक के तौर पर हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कलामे मुकद्दस में इमसाल की किताब और खरूज की किताब में खुदा यूं कहते हुए हम उसे पाते हैं कि खुदा बादशाह का दिल खुदावंद के हाथ में है और वो उसे पानी के नालों की मानित जिधर चाहता है फेरता है। खरूज की किताब में मूसा लिखते हैं, मैं फ़िरौन के दिल को, यानी खुदा फ़िरौन के दिल को सख्त करूंगा ताकि अपने निशान और अजायब जाहिर करूं। जिससे ये बात वाज़िया होती है कि कैसर अगस्तस दरअसल उसकी मर्दमशुमारी उसकी अपनी तरफ से नहीं थी, बल्कि ये खुदावंद की तरफ से पेश की गई। दूसरे मायनों में आप अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हिस्ट्री। ये भी एक कंपाउंड लफ्ज़ है, वर्ड है। अगर आप इसके 2 हिस्से देखें तो हिज उसकी और स्टोरी कहानी। सो मसीह यस्सु के बारे में भी हिस्ट्री यही बताती है, बादज मसीह और कबलज मसीह, यानी कि मसीह यस्सु दरअसल हिस्ट्री का बादशाह है। दरअसल खुदा जो कादिर मुतलक है, तारीख लिखने वाला, तारीख को बनाने वाला और तमाम तर वाक़यात को और तमाम तर बादशाहों को मुकर्रर करने वाला और इस्तेमाल करने वाला
وہی ہے تاکہ اس کی حقیقی طور پر عبادت ہو سکے۔ اعتراض کرنے والے اکثر کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی عید، کوئی بھی ایونٹ ہو، اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے۔ ان کا یہ شغل ہے، ان کی یہ ہر وقت سوچ رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسیحی ایمان پر انگلی اٹھائی جائے، اور تنقید کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع دراصل 25 دسمبر کو پیدا نہ ہوئے۔ بہرحال ہم اس بات پر شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس بات کو رد نہیں کرتے کہ مسیح یسوع پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ تاریخ کو لے کر پکڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان نقادوں کو پوچھیں کہ آپ کے جو دائرۂ دین میں کبھی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا، کبھی آپ کے ہاں تاریخ میں پریشانی نہیں ہوئی، تو پتہ نہیں ان کا کیا جواب ہوگا، لیکن ان کی کتابیں اور ان کی جو تاریخ ہے وہ اس سے بری پڑی ہے۔ لیکن ہم ادھر نہیں جائیں گے، بلکہ ہم خوبصورتی دکھائیں گے کہ کلام مقدس شواہد سے بھرا پڑا ہے۔ تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں اس کی کہانی ہے مسیح کی پیدائش سے اور واقعات سے اور شہادتوں سے بڑی پڑی ہے۔ جسٹن مارٹر جو ہے وہ ایک خداوند کا خادم ہوا پہلی صدی میں۔ وہ اسی مردم شماری کے بارے میں لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو آج بھی یہ مردم شماری 100 سال بعد مل سکتی ہے۔ ہمارے پاس ایک اور خدا کے خادم ہیں ٹرٹولین، وہ بھی کہتے ہیں کہ مریم کا اندراج رومی ریکارڈز میں موجود تھا، اور شک کرنے والوں کو ریکارڈز دیکھنے کی دعوت، یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ لوکا کی تحریر محض افسانہ نہیں بلکہ تاریخ پر معتبر ہے۔ پھر جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بتا دیتے ہیں کہ کرسمس دراصل مشرکانہ تہوار پر مقرر کر دیا گیا۔ تو سوال یہاں پر یہ پھر ہوتا ہے کہ کیا کرسمس مشرکانہ تہوار سے لیا گیا ہے؟ نہایت کمزور سوال ہے۔ اس سوال کرنے والے کو، تنقید کرنے والے کو دراصل تاریخ سے نا علمی اور نا واقفیت ہے۔ دو خاص طور پر جو ہیں وہ تہواروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کو جو تہوار ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے سول انوکٹس، اس کو سورج دیوتا کا تہوار کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے موسم سرما کا تہوار، اس کو سٹارولینا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس ہپولائٹس جو خدا کے بزرگ اور اس کے خادم ہوئے، وہ کلیسیا کے بزرگ اور اس کے خادم ہوئے، وہ 3 صدی عیسوی میں یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر دراصل وہ مناتے تھے، یعنی کہ مسیحی اس دور کے، یعنی 2 صدی 200 سال تک یہ بات وہ بتاتے ہیں ہوتی آ رہی تھی۔ ہپولائٹس نے اپنی ایک تحریر میں 25 دسمبر کو یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کے طور پر نشاندہی کی، اور اس کی تائید میں ایک حساب بھی پیش کیا کہ یسوع مسیح کی پیدائش 25 دسمبر کیسے ہوئی۔ پھر جنوری 6 جو ہے وہ ایپیفنی یعنی کہ مسیح کے بپتسمے کا بھی اس نے ذکر کیا۔ لیکن جب ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو ہمیں سورج دیوتا کے جشن کے دن کی بات بتائی جاتی ہے، تو دراصل وہ 274 میں بتائی جاتی ہے، جب کہ ہپولائٹس جو ہے اس نے بتایا کہ 2 صدی یعنی 200 سال جب ہوئے تو اس نے اپنی تحریر میں اس کو لکھ کر بتایا۔ اس تاریخ سے یہ بات واضح
ہو جاتی ہے کہ یہ بعد کا تہوار شروع ہوا ہے کرسمس سے، نہ کہ کرسمس سے پہلے۔ پھر دوسرا، موسم سرما کا تہوار جو کفار مناتے تھے، وہ دسمبر 17 سے 23 تک منایا جاتا تھا، اور اس طرح پھر 25 دسمبر جو ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جو تہوار پر نکتہ اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، دراصل وہ تحقیق سے نہیں کرتے، بلکہ وہ سنی سنائی یا آج کل چیٹ جی پی ٹی کو پوچھ لیتے ہیں، نہ کہ حقیقی طور پر۔ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی الٹ جواب بھی دے سکتی ہے۔ براہ کرم جب بھی آپ تنقید کریں تو بالکل مضبوط اور سالڈ اور حقیقت پر ہو، نہ کہ آپ سنی سنائی گلی میں کسی سے سنیں اور اس کو پیش کر دیں۔ جاتے جاتے ایک اور بات میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیں، اگر مثال کے طور پر سورج دیوتا اور کرسمس کا دن ایک ہی دن میں منایا جاتا ہے 25 دسمبر، تو کیا مختلف اقوام کے مذہبی تہوار جب ایک دن میں آ جائیں تو کیا اس سے کوئی مشرکانہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ عام فہمی کا سوال ہے، کیونکہ کرسمس اور عید الفطر 2000 سال میں بھی آئی، یعنی 2000 سن میں، اور پھر 2033 میں بھی آئے گی۔ اسی طرح اگر ہندوؤں، سکھوں اور ان سب کے تہوار ایک جگہ ایک دن میں آ جائیں تو کیا کوئی اس دن اپنا تہوار منا رہا ہو تو وہ دوسرے مذہب میں کنورٹ ہو جائے گا یا ان کی تعریف میں لگ جائے گا؟ نہیں۔ براہ کرم جب بھی تنقید کرتے ہیں، عام فہمی کو بھی استعمال کریں۔ دوسری ایک اور بات ہم یہاں پر جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا چرنی میں پیدا ہونا یسوع کی شان کے خلاف ہے نا؟ تو اس کا جواب سادہ سا ہے، ہرگز نہیں۔ لیکن جب آپ ہرگز نہیں کہیں گے تو جو ناواقف شخص ہے، جو تنقید تو کر رہا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ مسیح یسوع کے آنے کا مقصد کیا تھا، مسیح یسوع کیوں اس دنیا میں آئے، تو وہ اس بات کو نہیں سمجھے گا۔ آپ کو پھر بتانا پڑے گا کہ مسیح یسوع چرنی میں ہی کیوں پیدا ہوئے۔ چرنی میں جب ہم چرنی کی بات پڑھتے ہیں تو کلام مقدس واضح طور پر یہاں آیت جو ہے وہ 7 میں واضح بتاتا ہے کہ مسیح یسوع چرنی میں رکھا گیا۔ پھر آگے لکھا ہے کیونکہ، وجہ یہ ہے مسیح کا چرنی میں پیدا ہونے یا رکھے جانے کا مقصد کیا ہے کہ سرائے میں اس کے لیے جگہ نہ رہی، انہیں جگہ نہ ملی۔ اندازہ لگائیں اس بات پر، ایک عورت ہے اور وہ حمل کے ساتھ ہے، بچے کے ساتھ ہے، اور وہ دروازہ دستک بے دستک لوگوں کے گھروں پر دے رہے ہیں اور ان کو جگہ نہ ملے۔ ایک عام خاندان کو جگہ نہ ملنا ایک فرق بات ہے، لیکن ایک عورت جو دوسرے انسان کو جنم دینے والی ہے، جو نازک حالت میں ہے، اخلاقی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق بنتا تھا لوگوں کا کہ وہ کچھ اپنے حد سے زیادہ بڑھ کر ان کے ساتھ محبت دکھائیں، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ ان کو جانوروں والی جگہ میں جگہ ملی۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح یسوع جب چرنی میں پیدا ہوا تو وہ اور کچھ نہیں بلکہ ہماری روحانی تاریکی اور گناہ کی وجہ سے مردہ پن ہی ظاہر ہوتا ہے۔
جو یوحنا کی انجیل اس کے چوتھے باب کی پہلی 5 آیات میں واضح طور پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح جو نور ہے وہ تاریکی میں آیا، اس دنیا میں آیا، اور اس تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ آج جب ہم کرسمس کے بعد نیا سال منا رہے ہیں تو ایمانداروں سے بھی یہی سوال ہے کہ کرسمس دراصل اس کے بعد کیا ہے؟ جب نیا سال آیا ہے تو آپ مسیح کو بھول جائیں گے؟ اس کو کس طرح سے اپنے دلوں میں دعوت دیں گے؟ کس طرح حقیقی طور پر اس کو سجدہ کریں گے؟ کس طرح حقیقی طور پر اس کو دیکھ کر آپ زندہ خدا کی تمجید کریں گے؟ مسیح کے چرنی میں پیدا ہونے سے اس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ فلپیوں کے خط میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے خود کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ چرنی دراصل ہمیں دوسرے معنوں میں مسیح کی صلیب کی تصویر دکھاتی ہے۔ اندازہ کریں، چرنی میں پیدا ہونے والا بچہ دراصل کہاں پیدا ہوا ہے؟ جہاں برے پیدا ہوتے ہیں، جہاں مینڈے پیدا ہوتے ہیں اور وہاں رکھے جاتے ہیں۔ اور جب ہم یسوع مسیح کو ہم مقدس یعنی یوحنا نبی کے سامنے آتے دیکھتے ہیں تو وہ مسیح کو دیکھتے سار ہی اس بات کی پکار لگاتا ہے، یہ بات آوازیں بلند کرتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ جناب والا، مسیح کا چرنی میں پیدا ہونا کچھ اور نہیں، اس کے اس دنیا میں آنا اور اس کے مقصد اور ان تمام تر حقیقتوں کا جو ہم پر ہیں ظاہر کرنا ہے۔ ہمارا دوسرا حوالہ 8ویں اور 9ویں آیت میں ہے، اور یہاں ہم کچھ اور نہیں سیکھتے بلکہ ہم سیکھتے ہیں کہ کرسمس عام لوگوں کو عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ کرسمس نئے سال پر ہم لوگوں کو وہ سوال پوچھتا ہے کہ جب آپ کرسمس منا چکے ہیں، مسیح کو مان چکے ہیں، تو وہ نئے سال پر آپ کے دلوں میں، آپ کے خیالوں میں، آپ کی جان میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں وہ کہاں ہے؟ یہ سوال کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی سیکھتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کو عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ کون ہیں عام لوگ؟ چرواہے جو اس رات اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان پر آ ٹھہرا، اور کیا لکھا ہے کہ خدا کا جلال ان پر ظاہر ہوا اور وہ ڈر گئے۔ ان کے ڈر میں اس بات کی حقیقت چھپی ہے کہ کرسمس واقعی تاریکی میں آیا، واقعی نور تاریکی میں چمکا، اور جب نور آتا ہے، جب خدا کی تجلی آتی ہے تو گناہگار انسان ڈرے نہ تو اور کیا کرے۔ جب خدا
کا فرشتہ آتا ہے تو انسان جو گناہ گار ہیں ان کو اپنی موت کی فکر پڑے نہ تو اور کیا ہو۔ کرسمس پر 4 دفعہ مختلف لوگ جب ان کا فرشتوں کے ساتھ ٹکرا ہوا تو کچھ اور نہیں، فرشتوں کے منہ سے سب سے پہلی بات یہی نکلی، ڈرو مت۔ ان میں شامل ہیں حضرت یعنی یوحنا کے والد زکریا، مقدسہ مریم، یوسف جو مقدسہ مریم کا منگیتر ہے، اور چرواہے۔ یہ سب جب فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، اور ان کے ڈر کی کوئی اور وجہ نہیں بلکہ ان کے اندر خدا کا خوف ہے۔ اور یہ خوف کہاں سے آیا؟ یہ خوف دراصل ہمیں سب سے پہلے باغ عدن میں حضرت آدم میں ملتا ہے، جب اس نے شجرہ ممنوع سے کھایا اور خدا باغ عدن میں دوبارہ آیا، اور جب خدا نے کہا اے آدم تو کہاں ہے، تو آدم کس بات میں پھنس گیا تھا؟ ڈر۔ اسے معلوم ہوا وہ ننگا ہے، اسے معلوم ہوا کہ وہ خدا کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا۔ کرسمس دراصل جب ہم مسیح کا نام کرسمس پر ایمینوئل لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کرسمس کی بخشش ہے، یہ حقیقی عبادت کی بخشش ہے، یہ نئے سال میں ہمارا مرکزی خیال، مرکزی پیغام، مرکزی مقصد زندگی ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح ایمینوئل ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے وہ عام لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ ہمارا اگلا مضمون یا اگلا حصہ جو ہے وہ 2 باب کی 10ویں اور 11ویں آیات پر مبنی ہے۔ یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ کرسمس اس پیغام کا اعلان ہے جو عبادت کو جنم دیتا ہے۔ بات کیا ہے؟ جب بھی پیغام عبادت میں سنایا جاتا ہے تو اس سے ایک ہی بات مقصد ہوتی ہے، خوشخبری۔ لیکن اس سے پہلے یقینی طور پر اگر آپ کو بری خبر معلوم نہیں تو یہ خوشخبری آپ کے لیے نہیں۔ کرسمس پر ڈرو مت یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح خداوند میں اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ ہم چھپے ہوئے ہیں، ہم اس سے کیوں ڈر رہے ہیں، ہم پر موت کیسے آئی، ہم جنت میں سے کیسے نکل آئے؟ ان سب کا نام ہے گناہ۔ اور دراصل یہ گناہ سب سے پہلے جب باغ عدن میں انسان سے ہوا تو اس کا نتیجہ یہ نہیں تھا کہ نیک اعمال کرو تو واپس آ جاؤ گے۔ اگر نیک اعمال ہوتا تو آدم باغ عدن سے کبھی نہ نکلتا۔ یہ گناہ چھوٹا نہیں تھا، یہ اس قدر بڑا تھا، اس قدر بڑا تھا کہ ہم پوری زندگی اگر نیک اعمال کرتے رہیں اور کوئی خطا نہ کریں تو بھی ہم جنت میں واپس جا نہیں سکتے تھے۔ کلام مقدس میں یسایہ نبی کے صحیفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال گندگی کی مانند ہے۔ 64 باب ہے اور اس کی 6 آیت ہے۔
ہمارے نیک اعمال گندگی کی مانند ہے. اور یہی بات جب فرشتہ کہتا ہے ڈرو مت، تو اس کے بعد کہتا ہے کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور وہ اس کا ٹائٹل کیا دیتا ہے؟ بڑی خوشی کی بشارت. زکریا نے جب شک کیا تو وہ خاموش ہو گیا. امید ہے آج آپ بھی فرشتے کے اس پیغام پر شک نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو خاموشی آپ کا مقدر ہوگی. یہ پیدا ہونے والا خداوند کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بارے میں یسایہ نبی فرماتا ہے اپنے 6 باب کی 9ویں باب کی 6 اور 7ویں آیات میں. یہ خداوند جو پیدا ہوا ہے کون ہے؟ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. یہ سب کچھ کون کرے گا؟ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. جناب من، یہ پیدا ہونے والا بچہ نبیوں کے لیے بچہ نہیں. شاید آج آپ کے لیے کچھ بھی نہ ہو، لیکن نبیوں کے لیے وہ قادر مطلق ہے. یہ پیدا ہونے والا بچہ شاید آپ کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن یسایہ نبی کے لیے وہ عجیب، مشیر، خدائے قادر اور ابدیت کا باپ ہے. جناب والا، یہ پیدا ہونے والا بچہ آپ کے لیے شاید کچھ نہ ہو، لیکن فرشتے کے لیے، انسانوں کے لیے ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے. اور حضرت دانیل کے لیے یہ بچہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کی عبادت ہوگی. اور وہ دانیل کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت یوں بتاتی ہے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اور اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لا زوال ہوگی. یعنی کہ جو بھی یسوع مسیح کو جانتا ہے، جو بھی اسے پہن لیتا ہے، وہ اس لیے پہنتا ہے کہ وہ کرسمس پر، نئے سال پر حقیقی عبادت کا حقدار ہے. وہ اسے خداوند اور مالک جانتا ہے. ہمیں چوتھا حصہ اس حوالے کا اور آخری حصہ بتاتا ہے کہ لوکا 12ویں باب، دوسرے باب کی 12ویں سے 14ویں آیات میں یہ بچہ جو سادہ سے کپڑوں میں لپٹا چرنی میں ہے، اس کی پیدائش پر آسمان اور زمین حمد میں لگ جاتی ہیں. اور جو موٹی بات یہاں پر ہے وہ ہے عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان سے جن میں وہ ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. صلح انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے. یسایہ نبی بھی یہی فرماتا ہے کہ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. اور یہاں پر انسان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. کرسمس پر آپ غور کریں، آسمان زمین پر اترا ہے، زمین آسمان پر نہیں گئی. اس لیے
آپ برائے کرم اس حقیقت کو جانیں کہ اگر آپ کرسمس کو نہیں جان جاتے، اس کو نہیں پہنتے، تو دراصل آپ خدا کو نہیں جان سکے۔ آپ خدا کی اس غیوری سے محروم ہیں، آپ خدا کی صلح سے محروم ہیں، آپ محروم ہیں اس برے کی قربانی سے، اس برا کے کفارہ سے۔ مسیح یسوع برا کیوں بنا، کس لیے بنا، اور کس وجہ سے مسیح یسوع برا بنا، اس کی جو مثال ہے ہمیں مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب کی پہلی 5 آیات میں واضح ملتی ہیں۔ مسیح یسوع دراصل صلح اور خدا کی غیوری ہے۔ یسوع مسیح کرسمس پر اور نئے سال پر ایمینول ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے؟ کرسمس پر اگر آپ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو بچانے والا نہیں، تو مسیح یسوع برا بن کر اسی لیے آیا کہ وہ ساری شریعت کو پورا کر سکے۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب حضرت یوحنا جو مسیح کا شاگرد ہے اس کو ابدیت ازلیت دکھائی گئی، وہاں پر جو منظر تھا وہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے، جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اس 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے ہوئے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے۔ جناب والا غور طلب ہوشیار ہو کر اس الفاظ کو سنیں، کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ اور جواب کیا ہے؟ کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا، کوئی نہ نکلا۔ اور مسیح کا شاگرد یوحنا کیا کہتا ہے؟ میں اس بات پر زار رونے لگا۔ کاش آج ہم بھی اس حقیقت کو سمجھ سکیں کہ ہمیں مسیح کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، اور ہم زار خوشی منائیں مسیح کے لیے، اس برا کے لیے۔ کیا اس کو بتایا جاتا ہے یوحنا کو کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا؟ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، مت رو۔ جب بھی مسیح کا نام آئے گا وہاں پر بنی نوع انسان کو یہی بتایا جائے گا، مت ڈر، مت رو۔ دیکھ، یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ آسمان میں ساری تمجید خدا ہی کو دی جاتی ہے۔ حقیقی عبادت میں مرکز ہم نہیں بلکہ خدا ہے۔ یہ جو گناہ انسان سے ہوا، دراصل وہ کچھ اور نہیں بلکہ خدا کی ذات کے خلاف ہوا، اور خدا اتنا بڑا ہے
کہ کوئی اس کو ناپ نہیں سکتا، کوئی اس کو تول نہیں سکتا، کوئی اسے جانچ نہیں سکتا۔ اسی لیے جو گناہ اس کے خلاف ہوا وہ اتنا ہی بڑا ہے، اسی لیے نہ کوئی آسمان میں نکلا، نہ کوئی زمین میں سے نکلا، بلکہ ہم اسے چرنی میں پاتے ہیں۔ ہم اس برا کو جسے دیکھ کر حضرت یحییٰ پکار اٹھتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ آج نیا سال اسی خوشی کے ساتھ، اسی خوبصورتی کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ شروع کریں اور شکر گزاری کے ساتھ شروع کریں، اور کرسمس کی عبادت کو یاد کرتے ہوئے شروع کریں کہ آپ کے لیے فرشتوں کی طرف سے ایک بڑی نجات، بڑی خوشخبری کا پیغام آیا ہے۔ اگر آج آپ اس بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مسیح یسوع آپ کے لیے اس دنیا میں آیا، بہت خوبصورت بات ہے۔ آپ کو ایمانویل کو دل میں رکھتے ہوئے اس سال میں شکر گزاری کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ اگر نہیں تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ یسوع مسیح جو حقیقی برا پیدا ہوا اس کو قبول کر کے آپ ہمیشہ کی زندگی کے